الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیے گا ایک وقت مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء سن 1447 ہجری کے عاشورہ محرم میں عشر اولیٰ میں شعائر اللہ اور مقصد کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی فإنہا من تقوی القلوب، یہ شعائر کی تعظیم کرنا فإنہا من تقوی القلوب دلوں کے تقوی کا باعث۔ میں نے آپ کی خدمت میں شعائر کا ترجمہ نہیں کیا اور انشاءاللہ اپنے مقام پر جب میں شعائر کی بحث کو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا کہ ان سے کیا مراد ہے، وہاں پر تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شعائر کے حوالے سے گفتگو پیش کروں گا۔ ابھی میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں اس چیز کا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ تعظیم شعائر کا جو اثر ہے فإنہا من تقوی القلوب، جس کسی نے بھی شعائر کی تعظیم کی، یہی تعظیم شعائر فإنہا من
تقوی القلوب، یہی دلوں کا تقوی۔ خود دل کے تقوی سے کیا مراد ہے، خود دل سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ مطالب عرض کروں گا، لیکن بہت ہی بنیادی مرحلے پر یہ بات سمجھنا کہ اس تقوی کی حیثیت اور اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ مثلا ایک سوال ہے جو عام طور پر بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں، بعض مومنین کے ذہنوں میں بطور عمومی رہتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کر لیا، ایمان کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب کیا متقی ہونا بھی ضروری ہے؟ یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ ہم تقوی کے مدارج تک پہنچیں؟ کیوں؟ ایک بحث ہے، امکانی بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان بغیر تقوی کے بھی جنت تک پہنچ سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کی طرف متوجہ رہیے گا کہ جنت بدلہ ہے، جزا ہے انسان کے ایمان کی، عقیدے کی جزا ہے۔ جنت اعمال کے جزا کا نام نہیں۔ اصل میں جو جنت ہے وہ کس لیے ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ لہٰذا یہ امکانی بحث ہے، ہم امکان کے دائرے میں بحث کر رہے ہیں ابھی، کہ مثلا اگر کسی شخص کے بارے میں سپوز ہے، فرض محال بھی محال نہیں ہوتا، تو صرف ایک فرض کے ساتھ، ایک سپوزیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ فرض کر لیں کہ کوئی شخص ہے، اس کے اندر ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور وہ عمل کی وادی میں داخل نہیں ہو سکا، عمل نہیں کر سکا۔ البتہ یہ بحث اپنی جگہ پر نسبتاً سنگین ہے، اور بعض اوقات اس کی سنگینی شدید بھی ہو جاتی ہے کہ آیا واقعاً وہ چیز عقیدہ کہلائی جا سکتی ہے کہ جو انسان سے عمل کی صورت میں ظہور نہ کرے؟ یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، اس لیے کہ ٹیکنیکلی آپ کا بیہیویئر آپ کے عقیدے کا عکاس ہوتا ہے۔ میرے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو معیار کیا ہے؟ معیار بنیادی طور پر عمل ہی ہے، عمل بتائے گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ لہذا یہ بحث اس اعتبار سے سنگین ہے کہ ہم عقیدے اور عمل کو ایک دوسرے سے جدا کر کے بحث نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت امیر علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو عقیدے اور عمل کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ بس یہ نہیں ہو سکتا، عقیدہ اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ بعض مطالب کی طرف میں انشاءاللہ آگے چل کر بھی اشارہ کروں گا، لیکن ابھی ہم صرف مقام فرض پر یہ بات کر رہے ہیں کہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو عمل تو نہ ہو لیکن مرتے وقت عقیدہ بچا جائے، جب مرے تو عقیدے پر ہو، عمل نہ ہو، تو کیا ایسا شخص جنت میں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا۔ کیوں؟ جنت نتیجہ ہے کس کا؟ عقیدے۔ لیکن جنت میں پہنچے گا کیسے؟ وہ خود ایک داستان ہے، اور اگر آپ اسے آسان سمجھ رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز دین میں موجود نہیں۔ لہذا جو شخص بھی، اگر ہم اس فرض کے ساتھ کہ مومن مر گیا، ایمان کے ساتھ مرا لیکن عمل مسائل تھے، تو یاد رکھیے گا نہ اس کی موت آسان ہوگی، نہ اس کی قبر اور برزخ آسان ہوگی، نہ اس کا حشر آسان ہوگا، نہ اس کا محشر آسان ہوگا۔ کوئی بھی جگہ اس کی آسان نہیں ہو۔ بس ان مراحل کو اس اعتبار سے یہ سوچ کر، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ایک سلسلہ ممبر سے ہی ہوا ہے بہرحال، کہ لوگوں کو یہ بات اس طریقے سے سمجھائی گئی کہ بس آپ عقیدہ مکمل کر لیں اپنا تو آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ یہ پکی جنت بھی اتنے آرام سے ملنے والی نہیں ہے۔
لہذا میں بعض مقامات پر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے بہت ڈرا دیا، تو ہمارا کام ہی ہے، ایک کام ہمارا یہ بھی ہے، پیغمبر مبشر بعد میں ہیں، منذر ڈرانے والے پہلے ہیں، بشارت اس کے بعد ہے. تو میں آج تھوڑا سا ڈراؤں گا آپ کو تاکہ میں اپنی بات تک آپ کو لے جا سکوں. فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ چلا گیا، عمل نہیں ہے. فرض کر لیتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ نہ اس کی قبر آسان، نہ اس کی برزخ آسان، نہ اس کا محشر آسان. اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ جہنم میں نہ جائے، لیکن کیا جہنم میں نہ جانا ہی ساری کہانی ہے؟ نہیں، جہنم میں نہ جانا ساری کہانی نہیں ہے. بالآخر جہنم میں نہ جانے کا مطلب جنت نہیں ہے، یہ کلیئر کریں پہلے. اب جنت تک پہنچنے کے لیے کم از کم 10 منزلیں ہیں، جن میں سخت ترین منزل کا نام پل صراط. اب یہ جو منزلیں طے ہونی ہیں، ان منزلوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے اعمال نہ ہوں وہ بھی فوراً پہنچ جائے. نہ، یہ جو آپ نے سفر طے کرنا ہے اب بہشت تک، اس کے لیے آپ کو اعمال چاہیے. اگر جنت میں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں عقیدے کے بعد، تو پھر آپ کو دوبارہ اعمال کی ضرورت ہے. لہذا آپ فرض کر لیں کہ کوئی شخص ایسا تھا کہ اعمال نہیں تھے، تو اعمال نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا. اور یہ کمپنسیشن بعض اوقات اس صورت میں بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ بس ٹھیک ہے، تم نے چونکہ اعمال نہیں کیے تو تم 1000 سال کے بعد جنت میں پہنچو گے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کے ذہنوں میں یہ آئے کہ چلو 1000 سال سے ہی بالآخر پہنچ جائیں گے. تو اب اس 1000 سال کو پہلے یہاں سولو کر لیں، پھر فیصلہ کرنا کہ 1000 سال آسان ہے یا نہیں. خدا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں یاد رکھنا کہ قیامت کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. اب اگر آپ نے یہ کیلکولیشن کرنی ہے کہ اپنے اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے 1000 سال میں پہنچوں گا، تو یہ قیامت کے 1000 سال دنیا کے کتنے بنیں گے؟ 1000 سال کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے؟ پہلے 365 سے. پھر 365 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس سے؟ 50,000 سے. تو جو جواب آئے گا وہ ٹائم لگے گا اس شخص کو بہشت میں پہنچنے تک. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں، آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہو اور آپ کو پتا لگے کہ میں 500 کروڑ سال کے بعد پہنچوں گا، یہ خود اپنی جگہ پر عذاب ہے یا نہیں؟ ٹکٹ ہاتھ میں ہو جنت کا اور پہنچیں گے کب؟ 5 ارب سال کے بعد. ہے کتنے لوگ ہیں جن کو آمادہ ہے؟ اگر نہیں ہیں تو آپ سوچ لیں یہ بات. یہ ممکن ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ عمل کے نہ ہونے اور تقوی کے نہ ہونے کا کیا ہے؟ اگر تقوی ایمان کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ایمان کے ساتھ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں دنیا میں چاہیے وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، عاقبت بالخیر ہو. لہذا یہ داستانیں آپ نے بہت ساری سنی ہوئی ہیں. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی عبادت کی لیکن آخر میں سلپ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، تمام کی تمام عبادتیں برباد. اب لازمت ہے اس فہرست میں ہمارے پاس ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ شیطان. ہزاروں سال عبادتیں کی لیکن ایک مقام پر سلپ ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تمام کی تمام عبادتیں جو کچھ کیا سب کا سب ضائع. صرف شیطان نہیں ہے، انسانوں میں ایک بہت بڑی تعداد تاریخ میں بھری پڑی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا عابد ترین شخص بلعم بعوم، عابد ہے بنی اسرائیل کا، زاہد ہے، علماء کا سردار ہے، شاگرد ہیں اس کے بے تحاشا. لیکن ایک مقام پر فرعون کی ایک چال میں آیا، یہی بلعم بعور اپنے زمانے کے نبی کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو گیا.
لہذا آسان نہیں ہے. تاریخ میں طلحہ اور زبیر کے حوالے سے ابحاث ہمارے پاس موجود ہیں. زبیر جو ایک مرحلے میں ہر مقام پر حضرت امیر کے ساتھ ہے، اسلام کے لیے شروع میں اسلام لانے والا، ہجرت کرنے والا، تمام جنگوں میں آگے ہے. حتیٰ بعض روایات نے تاریخ میں لکھا کہ جب حضرت امیر کو اپنے ولایت کے اعلان اور اس کے لیے گواہوں کی ضرورت تھی تو جو 4 آدمی حضرت امیر کی گواہی کے لیے آئے ہیں ان میں سے ایک زبیر. لیکن ایک وقت کون سا آیا کہ جب یہی زبیر جنگ جمل میں حضرت امیر کے سامنے کھڑا ہوا. لہذا تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی. دوسری جانب ہمارے پاس ایسے بھی کردار موجود ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی مثلا غلط راستے پر رہے لیکن آخر میں حق کو پہچانا اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا. اور اس فہرست میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ جناب حر علیہ السلام کا نام ہے، جناب حر کے حوالے سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عرض کر دوں کہ کربلا میں صرف جناب حر نہیں ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں. خود جناب حر کے ساتھ ان کا غلام اور ان کا بیٹا. اسی طرح سے 23 افراد وہ ہیں جو شب عاشور میں بھیجے گئے تھے امام حسین کے اور اصحاب کی جاسوسی کے لیے. جب یہ پہنچے ہیں دبے قدموں سے اور انہوں نے آ کر آواز سنی ہے دعا اور مناجات کی تو ایک مرتبہ ایک دوسرے سے تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر مومن کون ہے؟ اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر مومن کون ہے؟ ہم نے تو کہا گیا تھا کہ باغی ہیں، دین سے باہر ہیں. ان کی دعا اور مناجات یہ بتا رہی ہے کہ ان سے زیادہ مومن. لہذا اسی شب میں طے کیا، ادھر اصحاب متوجہ ہوئے، ان کو گرفتار کر کے لائے اور جب امام کے پاس پہنچے ہیں تو امام سے کچھ ایک سوالات کرنے کے بعد امام سے ملحق ہوئے اور صبح شہداء کربلا میں شامل ہوئے. حتیٰ 2 بھائی ایسے ہیں کہ جو شام عاشور، عصر عاشور، جب سب قتل ہو چکے ہیں، امام حسین آخری جنگ لڑ رہے ہیں، یہ امام پر حملہ کرنے کی نیت سے امام کے نزدیک آئے ہیں اور جب امام کے نزدیک پہنچے ہیں کہ امام پر حملہ کریں تب انہوں نے امام حسین کی مناجات کی آواز سنی. یعنی جنگ کرتے ہوئے جو امام دعائیں پڑھ رہے ہیں، جب انہوں نے وہ دعائیں سنی تو ایک مرتبہ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر امام سے کہا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا یہ کافر ہیں، لیکن آپ کی دعائیں اور مناجات یہ بتا رہی ہیں کہ آپ سے زیادہ خدا کا عاشق. پھر دونوں نے پوچھا مولا کیا اب ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی. لہذا وہیں سے جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے اپنے رخ کو تبدیل کیا. ابھی جو حسین کو مارنے کے لیے آئے تھے حسین کے مدافع بن گئے. جنگ لڑتے ہوئے وہیں پر شہید ہوئے اور ان دونوں بھائیوں کے نام بھی شہداء کربلا میں شامل. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو یہ والی کنڈیشن ہے یہ بائی چانس ہو سکتی ہے. البتہ میں اس کو بائی چانس نہیں مانتا، میرے پاس ادلہ موجود ہیں، لیکن میں اب اس بحث میں وارد نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بائی چانس نہیں ہوتی. ہر چیز کے پیچھے خدا کا ارادہ موجود ہے اور خدا جب انسان کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حر بناتا ہے. بغیر صلاحیت کے حر، بغیر ظرفیت کے حر بننا آسان نہیں ہے. وہاں پر بھی آپ کے اندر ظرفیت اور صلاحیت ہونا چاہیے، لیکن یہ بائی چانس بالآخر ظاہر میں، یعنی اگر میں اور آپ اس امید پر رہیں کہ شاید ہمارا بھی اور آپ کا بھی تکا لگ جائے گا، چانس میں ہم پہنچ جائیں گے، تو کبھی سوچئے گا کہ لشکر یزید سے حر بننے والے کی تعداد کتنی ہے اور پروبیبلٹی اپنے لیے نکال کے رکھیے گا کہ کتنی پروبیبلٹی ہے اس چانس کے لگنے کی. بس اگر پروبیبلٹی کم ملے تو یاد رکھیے گا یہ جو امام حسین علیہ السلام اصل کربلا، دیکھیں کربلا کے اندر بھی، شہداء کے اندر بھی بالآخر دراجات ہیں یا نہیں ہیں؟ گرچہ تمام شہداء کربلا
سب کے سب یقیناً بہترین افراد ہیں، لیکن جب اللہ نے انبیاء کے درمیان میں مقامات کو رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ شہدائے کربلا بھی اپنے درمیان میں مقامات رکھتے ہیں۔ بالآخر جو مقام حضرت عباس کا ہے، جو مقام جناب علی اکبر کا ہے، جو مقام جناب علی اصغر کا ہے، وہ باقی شہداء کا نہیں ہے۔ لہذا اسی مقام اور تاثیر کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سارے شہدائے کربلا ایسے ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم۔ کبھی تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھ لیے، اس سے زیادہ نہ ہماری یادداشت میں ہے وہ نام، نہ ہم انہیں جانتے۔ لیکن بعض شہداء ایسے ہیں جن کی تاثیر، لہذا یاد رکھیے گا جب ہم حسینی اور کربلائی ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہماری نگاہ ان افراد پر ہونی چاہیے کہ جن کا انتخاب خود امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ کربلا ہمیں اور آپ کو یہ بھی تو دکھا رہی ہے کہ اپنے زمانے میں حبیب ابن مظاہر بن جاؤ، زمانے کا امام تمہیں خط بھیج کر بلائے گا۔ اپنے زمانے میں زہیر قین بن جاؤ، امام اپنے راستے کو تبدیل کر کے تمہیں بلانے کے لیے خود تمہارے پاس آئیں گے۔ لہذا عزیزان من، ظرفیت کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ظرفیت کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن تقوی ضروری کیوں ہے؟ انشاءاللہ آثار تقوی میں بعض اور مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج جو مہم ترین بات عاقبت بخیری سے متعلق ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اہم ترین جو ضرورت ہے تقوی کی وہ یہ ہے کہ واحد چیز جو ہمارے خاتمہ بالخیر کو گارنٹی کرنے والی ہے وہ تقوی ہے۔ لہذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس آیت میں اگر آپ ذرا سا غور کریں، ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو بالآخر ایک سوال فوراً ذہن میں پیدا ہوتا ہے، پروردگار موت پر تو نے اختیار کب دیا ہے ہمیں؟ بھئی حکم وہاں جاری ہوتا ہے جہاں اختیار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں کہے گا اے میرے بندے اڑ کے دکھا، کیوں؟ اس نے جب آپ کو اڑنے کی صلاحیت نہیں دی تو آپ کو کبھی اڑنے کا حکم بھی نہیں دے گا۔ امر وہاں جاری ہوتا ہے جہاں انسان کا اختیار ہو۔ پروردگار موت پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور تو کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز مت مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اگر میری پچھلے سال کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں میں نے آپ کی خدمت میں یہ مطلب عرض کیا تھا کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی اللہ سے پہلے نفی آ جائے، اللہ سے پہلے نفی آ جائے، نیگیٹو سینٹنس ہو تو پھر وہ یفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے کہ آپ لفظاً ترجمہ کرتے ہیں کوئی خدا، کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کے سوا، یہ لفظی ترجمہ ہے، ترجمہ صحیح ہے، مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا ادبی معنی یہ ہے کہ الہ کا تصور سوائے خدا کے کسی اور میں، اللہ کے سوا الوہیت کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو لفظی ترجمے میں مشکل ہے۔ وہ کیا مشکل ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ اور ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اب اس کا کوئی معنی تو ہے نا، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مثلا بت اللہ نہیں ہے، سورج اللہ الہ نہیں ہے، چاند الہ نہیں ہے، آگ الہ نہیں ہے، ان سب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کیا کہہ کر؟ لا الہ، اگر آپ لفظی ترجمے میں چلیں گے۔ پھر کہتے ہیں الا اللہ، یہ سب نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ اب آپ غور سے بتائیے گا کہ جو الوہیت کا تصور آپ ان چیزوں سے قائم کر رہے ہیں، جو الوہیت کا تصور آپ نے چاند، سورج، ستارے اور بتوں سے قائم کیا، کیا وہ اللہ کے شایان شان ہے؟ لہذا یہ جو الوہیت کا تصور ان تمام چیزوں میں آپ نے بنایا وہ پس تصور ہے۔
اس تصور کے ساتھ جب آپ اللہ کے لیے الوہیت قائم کرتے ہیں تو پھر آپ بھٹک جاتے ہیں، پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائیے گا کہ کہیں پر بھی اگر توحید کا ترجمہ مونوتھیزم کیا جائے تو وہاں پر روک دیں۔ توحید کا تصور مونوتھیزم نہیں ہے۔ مونوتھیزم کیا ہے؟ پولیتھیزم۔ پہلے کے لوگ بہت سارے خدا مانتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بہت سارے خدا کم ہوتے چلے گئے اور کچھ قوموں نے صرف ایک خدا کو ماننا شروع کیا۔ یہ توحید کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ توحید ہمارے ہاں یہ معنی نہیں رکھتی۔ اس تھیزم کے اندر، چاہے وہ پولیتھیزم ہو چاہے وہ مونوتھیزم ہو، اس کے اندر جو الوہیت کا تصور ہے وہ اتنا پست ہے، اور ہمارا جو اللہ ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، ہمارا جو معبود ہے، اس کے لیے جو الوہیت کا تصور ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ لہذا لا الہ کا معنی یہ ہے کہ الوہیت ہمارے لیے اگر کہیں معنی پیدا کرے گی سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور میں معنی پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بات میں نے کہی لیکن یہ بات سنگین ہو جاتی ہے، لہذا میں ہر دفعہ یہ والی مثال بھی دے کر بتاتا ہوں کہ اسی کو لفظ کو اگر آپ نے جو میں نے بات کہی ہے اس کو آسان کر کے سمجھا دوں۔ مثلا اسی ترتیب پہ جملہ ہے لا فتح الا علی۔ لا فتح کا معنی کیا ہے؟ کوئی جوان نہیں ہے، کوئی بہادر نہیں ہے الا علی، علی علیہ السلام کے۔ اب اگر آپ لفظی ترجمے میں چلیں گے تو پھر آپ لا فتح کے لیے جوانوں کا، بہادروں کا کوئی تصور قائم کریں گے۔ مثلا فلاں بہادر، پھر کہیں گے نہیں یہ نہیں، پھر کہیں گے فلاں بہادر، کہیں گے یہ نہیں، فلاں بہادر کا نہیں، یہ سب نہیں سوائے علی کے۔ تو اب آپ نے یہ جو فلاں فلاں کے اندر شجاعت کو تلاش کیا ہے، کیا یہ شجاعت قابل ہے میرے مولا کے؟ یہ شجاعت تو علی کے اصلا قابل نہیں ہے۔ لہذا اب معنی کیا ہے لا فتح الا علی کا؟ لفظی ترجمہ مت کریں، ادبی ترجمہ کریں۔ ادبی ترجمہ کیا ہوگا کہ جوان مردی، شجاعت، بہادری، یہ تمام کے تمام لفظ اگر کسی ذات میں معنی پیدا کر سکتے ہیں تو وہ واحد ذات علی علیہ السلام کی ہے۔ لہذا آپ اپنی شجاعت کا معیار بنا کر علی علیہ السلام کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو علی کی شجاعت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے معیار شجاعت کے اعتبار سے علی کی شجاعت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس دنیا کا معیار شجاعت کیا ہے؟ معیار شجاعت یہ ہے کہ جو بھی سامنے آئے اسے مار دیا جائے۔ دنیا کا معیار شجاعت کیا ہے کہ کوئی ہاتھ میں کوڑا لے کر بازاروں اور گلیوں میں پھر رہا ہو، جو بھی سامنے آئے اسے کوڑا لگا دے۔ اس کو معیار شجاعت نام دیا گیا۔ اسے معیار شجاعت نام دیا گیا کہ کوئی فلموں کے ہیرو کی طرح سے ہو کہ جس کے لیے شکست کا کوئی معنی نہ ہو، جو بھی اس کے سامنے آئے وہ اسے مار دے۔ بس جب ہمارے ذہنوں میں شجاعت کا یہ تصور اٹھتا ہے تو پھر ہم صرف ایسے کو شجاع مانتے ہیں جو مارنا جانتا ہو۔ ہم اس کو شجاع نہیں سمجھ سکتے جو کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے غصے کو پینا بھی جانتا ہو، اپنی شجاعت اور ہاتھ کو کنٹرول کرنا بھی جانتا ہو۔ بس ہماری تو شجاعت کا تصور ہی غلط ہے۔ اب جب اس غلط تصور کے ساتھ حضرت امیر کو لا کر اس پر رکھا جاتا ہے تو اب سوال اٹھتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فاتح خیبر ہو، فاتح بدر و حنین ہو، فاتح خندق ہو اور کوئی اس کے دروازے پر آ جائے اور وہ تلوار نہ اٹھائے، کوئی اس کے دروازے کو آگ لگا دے لیکن وہ تلوار نہ اٹھائے، کوئی اس کی ناموس کی بے حرمتی کرے اور وہ تلوار نہ اٹھائے۔ اس کی مشکل یہ ہے کہ تم نے جس شجاعت کا معیار قائم کیا ہے وہ علی کے قابل نہیں ہے۔
یہ تمہارا معیار ہے، یہ تمہارا معیار ہے۔ اگر تم شجاعت کو علی سے سمجھو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل شجاعت وہ ہوتی ہے کہ جس شجاعت کا ارادہ خدا کے ارادے کے تحت ہوتا ہے۔ بس اگر کہیں مشیت پروردگار ارادہ رکھتی ہو، تقاضا رکھتی ہو، تو پھر علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر کہیں مصلحت الہیہ کا تقاضا یہ ہو کہ آج یہ تلوار نہ نکلے تو کوئی اس تلوار کو نکال نہیں سکتا۔ لہذا اپنے معیار کے ساتھ نہیں، یہ جو مرحلہ ہے اسی وجہ سے اب جیسے شجاعت کا معیار صرف علی میں تلاش کریں گے تو شجاعت کی ڈیفینیشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ الوہیت کو صرف اللہ تبارک و تعالی میں تلاش کریں گے تو پھر توحید کے معنی سامنے آتے ہیں، پھر وہ الوہیت سامنے آتی ہے کہ سوائے ذات باری تعالی کے یہ الوہیت کسی اور کے قابل ہی نہیں، کوئی اور مقام اس جگہ تک خدا کے سوا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہی ترکیب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب میں یہ معنی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ۔ معنی کیا ہے؟ مرنا صرف اس وقت جب تم مسلمان ہو، مرنا صرف اس وقت جب مسلمان ہوں۔ اب یہاں پہ مرنا اگر اختیار میں نہیں ہے تو کیا چیز اختیار میں ہے؟ اسلام۔ یعنی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو اگر مرنا ہے تو صرف کس میں مرنا؟ اسلام پر۔ پروردگار کیسے ہوگا؟ آیت کا پہلا حصہ بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ کیسا؟ حق تقاتہ، جیسا تقوی کا حق ہے۔ اگر حق تقوی اختیار کر لیا تو پھر اب تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر حق تقاتہ ہی کی منزل پر آ گئے تو یہ حق تقاتہ ہی وہ منزل ہے کہ جو تمہارے ایمان کو محفوظ کرے گی، تمہارے اسلام کو گارنٹی کرے گی۔ بس اگر کوئی شخص حق تقاتہ ہی کی منزل پر آ جائے تو پھر اس کے دل میں خوف نہیں رہتا کہ وہ تلواروں پر جا کر گرے گا یا تلواریں اس پر آ کر گریں گی۔ یہ مقام حق تقاتہ ہے، اگر کوئی ہو لہذا غور کیجئے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کربلا کے راستے میں کب ظاہر کیا؟ کہ جب ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک گھوڑے پر ہیں، اور امام ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے خواب کے عالم میں گئے، اور جیسے ہی خواب سے اٹھے حضرت نے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع کی تلاوت کی، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب حضرت علی اکبر نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ آ کر حضرت سے سوال کیا سوال کیا؟ بابا خیریت؟ آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ امام نے فرمایا علی اکبر میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور کوئی ندائے غیبی یہ آواز لگا رہی ہے، یہ قافلہ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا مگر موت کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ موت کی بات کو سنا، اب حضرت علی اکبر جانتے ہیں کہ یہ معصوم کا خواب ہے۔ معصوم کا خواب حجت ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا خواب حجت، یاد رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا خواب کبھی بھی حجت۔ ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں، ہماری شریعت النساء، خواتین کی طرف سے چلنے والی جو شریعت ہے اس کا بہت سارا حصہ خوابوں پر اور خوابوں کی حجت پر چل رہا ہوتا ہے، جبکہ خواب کے بارے میں یاد رکھیے گا صرف معصوم کا خواب حجت ہوتا ہے، اس لیے کہ معصوم خواب میں بھی ویسے ہی بیدار ہوتا ہے جیسے بیداری میں ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک جملہ دے دوں، اگر معصوم خواب میں بھی ویسا ہی بیدار ہوتا ہے، اور خواب یا نیند کے بارے میں فرمایا کہ نیند مختصر یا موقت موت کا نام ہے، اور موت ابدی نیند کا معنی ہے۔ روایات میں پوری بحث موجود ہے کہ جو موت کی اقسام پر بحث کی جاتی ہے کہ موت ہے کیا چیز، موت کی قسم پر جب بحث ہوتی ہے کیا چیز ہے موت،
تو روایات اور قرآن سے جو چیز ثابت ہے وہ کیا ہے کہ موت نیند کی مانند ہے. نیند ٹیمپرری موت کو کہتے ہیں اور پرماننٹ نیند کو موت کہتے ہیں. اگر موت ٹیمپرری ہو تو نیند کہلاتی ہے، اور اگر یہ نیند ہی پرماننٹ ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں. پس موت اور نیند اپنی کیفیت میں ایک جیسے ہیں. اگر معصوم سوتے ہوئے ویسے ہی بیدار ہے جیسا بیداری میں ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اگر موت ظاہری طور پر معصوم پر عارض ہو جائے تو وہ مرنے کے بعد بھی ویسے ہی زندہ ہوتا ہے جیسا اس سے پہلے زندہ تھا. لہذا معصوم کے لیے نہ نیند معنی رکھتی ہے اس اعتبار سے کوئی، اور نہ موت کوئی معنی رکھتی ہے. یہ موت سے محدود ہو جانا یہ ہمارے اور آپ کا مسئلہ ہے. نہ نیند معصوم کے معاملات میں حائل ہوتی ہے اور نہ ہی موت معصوم کے معاملات میں حائل ہوتی ہے. بس وہ نیند میں بھی اسی طرح سے بیدار اور مرنے کے بعد بھی ویسے ہی زندہ ہوتا ہے. یہ جو مرحلہ ہے موت کا، کیا فرمایا کہ مت مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے. یہ اسلام گارنٹی کون سی چیز کرے گا؟ تقوی. کون سا تقوی؟ جو حق تقاتے ہی کی منزل پر. اب جب امام نے خواب دیکھا تو حضرت علی اکبر جانتے ہیں کہ جو بابا نے دیکھا ہے وہ حجت ہے. لہذا یہ موت کی شہادت کی پہلی خبر ہے جو راستے میں حضرت نے جناب علی اکبر کو دی. تو اب جب اپنی شہادت کی خبر سنی ہے تو حضرت علی اکبر نے صرف ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فرمایا بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ صرف ایک جملہ. یہ حضرت سوال نہیں کر رہے، یہ مقام سوال نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے اس اعتبار سے تثبیت کرنے کے لیے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ کیوں، بے شک ہم حق پر ہیں. بس جیسے ہی یہ سنا کہ حق پر ہیں تو حضرت کا جملہ ہے کہ بابا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا کر گریں یا موت ہمارے اوپر آ کر. بس جو حق تقاتے ہی کی منزل پر ہے اس کے لیے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ موت پر جائے گا یا موت اس کے لیے آئے گی. یہ حق تقاتے ہی کی منزل ہے جس نے ہماری عاقبت بر اسلام، عاقبت بر ایمان کو محفوظ کرنا ہے. یہ کم ترین فائدہ ہے تقوی کا. اب اس کے بعد جو تقوی کے آثار ہیں اس کے علاوہ وہ انشاءاللہ میں آگے کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا. اب جو مسئلہ صرف رہ گیا یعنی کیا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ہمیں کیا چیز چاہیے؟ تقوی. کون سا تقوی چاہیے؟ حق تقاتے ہی، وہ تقوی کہ جو تقوی کا حق ہے. تو اب اس لیے مجھے بتانا پڑے گا کہ تقوی کے کیا مدارج ہیں اور وہ کون سا تقوی ہے کہ جس کو حق تقاتے ہی کہتے ہیں، تاکہ میں پھر اپنی اس منزل پر آ سکوں جو کہ آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اب تقوی کے مدارج مختلف ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دلوں کا تقوی، تعظیم الشعائر دلوں کے تقوی کا باعث بنتا ہے. تو اب ہمیں اسی جملے سے یہ بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تقوی کے مدارج. خب تقوی کے مدارج انسان کی جو اللہ تبارک و تعالی نے خلقت رکھی ہے اس خلقت کے اعتبار سے. لہذا انسان کی خلقت کیا ہے؟ انسان کمبینیشن ہے روح اور بدن کا. خب روح اور بدن عام طور پر یہ وہ تمام چیزیں ہیں. میرے خیال سے اتنے عرصے جو میں نے گفتگو کی ہے تو مجھے روح کی دلالت پر بحث کرنے کی ضرورت بظاہر نہیں. دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح. رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے بدن کے اوپر تسلط کامل رکھتی ہے، تسلط کامل. لہذا ہمارے پورے بدن کی جو مینجمنٹ ہے، پورا جو بدن ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے وہ روح کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو روح کو ہمارے بدن پر تسلط ہے یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تخلیقی اعتبار سے
علماء افاضل فلاسفہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خلقت کے اعتبار سے مقدم ہو وہ مؤخر کے اوپر مسلط ہوتی ہے. یعنی کیا؟ خلقت کے اعتبار سے جو چیز پہلے خلق ہو گئی وہ بعد والے کے اوپر مسلط ہوتی. اب جو مسلط ہوتی ہے، جس کا پورا تسلط ہو، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایک مرحلہ کسی ایک جگہ پر دوسری جگہ پر اس کے دوسرے کام کے معنی نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے بدن کے اوپر ہمارے بدن کے اوپر تسلط کامل نہیں ہے. جب کامل تسلط نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم غور سے کسی چیز کو دیکھنے لگیں تو ہمارے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بہت غور سے کسی چیز کو سننا شروع کر دیں تو آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ اگر کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو پھر صرف لکھ رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے ایک وقت میں 2 یا 3 کام انجام دینا. یہ ہم ہی ہیں جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام انجام نہیں دے سکتے. یہ بلب یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ یہاں کو روشن کرے گا، وہاں روشن نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کوئی لائٹ بہت اوپر لے جا کر بہت طاقتور لائٹ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ ایک وقت میں اسے بھی روشن کرے گی، اسے بھی روشن کرے گی. یہاں روشن کرنا، وہاں روشن کرنے کے معنی. لہذا اسی طرح سے آپ سورج کو لے لیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری زمین کو اپنے تسلط میں لے لیتا ہے. ہر جگہ برابر طور پر روشنی دے رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہاں روشنی دینا معنی ہو جائے یہاں روشنی دینے سے. یہ تسلط ہے. جب بھی کوئی چیز مقدم ہو جائے، بلند ہو جائے، تو پھر وہ اپنے مؤخر یا تحت کے اوپر اس کا تسلط اسی طرح سے ہوتا ہے. چونکہ ہماری روح کی خلقت ہمارے بدن سے مقدم ہے، پہلے ہوئی ہے، لہذا روح بدن کے اوپر تسلط رکھتی ہے. میں نے عرض کیا خود ہم ارادی طور پر نہیں کر سکتے، لیکن ہماری روح سر سے لے کر پیر تک کام کر رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری روح جس وقت سر میں کام کر رہی ہو پیر میں کام نہ کر رہی ہو؟ کسی ایک حصے میں روح اگر ایک لحظے کے لیے بھی کام نہ کرے وہ جگہ مفلوج ہو جاتی. اب پورا بدن روح نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. روح دل بھی دھڑکا رہی ہے، روح پھیپڑے بھی چلا رہی ہے، روح باقی سسٹمز بھی چلا رہی ہے. ایک ہی وقت میں آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، ذائقہ بھی چکھ رہی ہے. یہ سارے کام روح انجام دے رہی ہوتی ہے، اور کوئی ایک کام انجام دینا اسے دوسرے کام سے روکتا کیوں نہیں روکتا؟ جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ روح کا تقدم ہے بدن کے اوپر. لیکن اب میں یہاں پر بس ایک جملہ دوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا. اس کا معنی کیا ہوا؟ جو مقدم ہوتا ہے خلقت کے اعتبار سے وہ باقی مؤخر کے اوپر مسلط. اور کیسا مسلط ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک کام اسے کسی دوسرے کام سے معنی نہیں ہوتا. بس اگر یہ فلسفے کا قاعدہ اور قانون سمجھ میں آ گیا تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوا ہوگا، روح مقدم ہے بدن پر، مقدم ہے تو پورا بدن اس کے کنٹرول میں کیسے ہے کہ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے. اس کا ایک جگہ کا تصرف دوسری جگہ پر مانے، اس لیے کہ پورا بدن اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے تسلط میں ہے. قاعدہ کیا ہے؟ جو مقدم ہے وہ اپنے مؤخر کے اوپر پوری طرح سے مسلط ہوگا. اب کائنات کی تخلیق کے مرحلے میں جو سب سے پہلے خلق ہوا ہوگا، قاعدے کے اعتبار سے جو بھی سب سے پہلے خلق ہوا ہوگا، باقی ساری خلق اس کے لیے بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے روح کے لیے بدن ہے.
لہذا اب میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا، تو میرے نبی آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی اسی ایک نور سے ہیں۔ پھر روایت آگے بڑھ کر جب بیان کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام یہ اولین مخلوق ہیں پروردگار کی۔ سب سے پہلے اللہ نے جن کو خلق کیا وہ ان ذوات مقدسہ کا نور ہے، بس باقی ساری کی ساری جتنی بھی کائنات ہے ان کے اوپر محمد و آل محمد کا تسلط بالکل اسی طرح سے ہے جیسے روح کا تسلط بدن کے اوپر ہوتا ہے۔ بس جیسے روح کے بغیر بدن بے جان ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، اہل بیت کی محبت اگر نہ ہو تو پھر بے جان ہوتا۔ پس محمد و آل محمد کائنات میں روح کی مانند ہیں۔ اب جب روح کی مانند ہیں تو ان کا پوری کائنات کے اوپر تصرف ہے۔ اب جتنے بھی فلکیات پر کام کرنے والے، ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی پر کام کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب یہ لکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی ایک بھی سیارہ یا ستارہ اپنی منزل سے آگے یا پیچھے ہو جائے تو پورے کا پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اگر اپنی مرضی سے ہلے گا تو تباہ ہو جائے گا، لیکن روح کائنات سورج کو اشارہ کر کے پلٹا دے۔ روح کائنات کا پوری کائنات پر تصرف ایسا ہے کہ وہ ایک جگہ اگر کام کرے تو دوسری جگہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ جو روح کائنات ہے وہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو روح کائنات جہاں اشارہ کرے گی ٹکڑا وہاں پر جائے گا، لیکن اس کا یہ تصرف کائنات کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس لیے کہ وہ پورے کے پورے کائنات کے اوپر مسلط ہے۔ یہ روح کائنات ہے، ارادہ کرے تو ستارہ دروازے پر آ سکتا ہے، لیکن نظام خلق میں خلل اس لیے پیدا نہیں ہوگا کیونکہ یہ روح کائنات ہیں، ان کا اختیار ہے پوری کائنات کے اوپر۔ اب جو ہماری روح ہے اس کا ہمارے بدن کی کائنات پر اسی طرح سے اختیار ہے، لیکن یہ روح اپنے مراتب رکھتی ہے۔ ان مراتب میں پہلا مرتبہ، نازل ترین مرتبہ روح کا نفس کہلاتا ہے۔ نفس روح ہی ہے لیکن روح کے نازل ترین مرحلے کو نفس کہتے ہیں۔ نفس وہ نازل ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پر اس روح نے ارتباط پیدا کرنا ہوتا ہے مادے سے۔ پس روح کی نفس کی نازل ترین کیفیت میں، نفس کے مرتبے میں روح ارتباط پیدا کرتی ہے بدن سے، اور نفس کی تمام تر ایکٹیویٹیز محتاج ہوتی ہیں بدن کی۔ لہذا یہ جو ہمارے اندر دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، چکھنے کی قوت ہے، جن کو ہم اپنی 5 سینسز کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہمارے اعضاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق کس سے؟ ہمارے روح اور روح کے نازل ترین مرحلے نفس سے۔ لہذا عالم خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں یہ ہوتا ہے کہ نفس کی بدن کے ساتھ کنیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا سلیپ موڈ میں چلا جاتا۔ جب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا آپ کا کوئی بھی ڈیوائس سلیپ موڈ میں جاتا ہے تو وہ جو اس کے بیک ہینڈ پر اس کی میموری کام کر رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ وہ ختم نہیں ہوتی۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ ایک الیکٹرانک رابطہ ہے جو آپ کے ڈیوائس کے جو ہارڈ ویئر ہے اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ۔ ایسا ہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا؟ اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو بعد میں میری اصلاح کر دیجیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جو میری اب تک سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ آپ کا جب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر آپ بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کرنٹ آپ کی اس کے ڈیوائس کے اندر ہے یہ کنیکٹیوٹی دے رہا ہوتا ہے، اس کو آپ بند کر دیں تو کیا آپ کے موبائل کی میموری ختم ہو جاتی ہے؟ تصویریں اڑ جاتی ہیں؟ وائس ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، سب کا سب سیف رہتا ہے۔
ہاں وہ جو سسٹم جس پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ساری یادداشت اندر رہتی ہے، لیکن کیمرہ کام کرنا چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا نا. بس جب سلیپ موڈ میں جائے گا تو کیمرہ کام کرے گا، ہاں مائک کام کرے گا. ہاں اسی طرح سے جیسے ہی آپ کی باڈی سلیپ موڈ میں جاتی ہے، نفس کا جو آپ کے اعضاء کے ساتھ رابطہ تھا بس وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، کان آپ کا کھلا ہوتا ہے سوتے میں یا نہیں؟ کان تو کھلا ہوتا ہے نا بھائی، آنکھیں بند ہوتی ہیں بس سوتے میں. ہاں کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو آنکھیں کھول کر سو رہے ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ، لیکن کم از کم کان تو سبھی کے کھلے ہوتے ہیں. آواز آتی ہے؟ نہیں آتی. ناک کھلی ہوتی ہے یا نہیں؟ کام کر رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ کام کر رہی ہوتی ہے. اگر کام کرنا بند ہو جائے تو پھر سلیپ موڈ پکا ہو جائے گا. اگر ناک سانس لینا بند کر دے خدا نہ خواستہ تو سلیپ موڈ سے ڈیتھ موڈ کی طرف، تو ناک کام کر رہی ہوتی ہے، سانس لے رہے ہوتے ہیں، خوشبو آتی ہے، آتی ہے. تو کیا ہوا، آپ کے سینس کام کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے نفس کا رابطہ آپ کے ہارڈ ویئر سے صرف رابطہ، سلیپ موڈ میں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، کان میں آواز آ رہی ہوتی ہے، سن نہیں رہا ہوتا. ناک میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے، سونگ. یہ سلیپ موڈ ہے. نفس کا رابطہ، بس نفس اپنی تمام تر کنیکٹیوٹی میں کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ. لہذا غور کیجئے گا، یہ قرآن کا کمال ہے، واقعاً کمال ہے. جب قرآن نے بات کی موت کی تو کیا کہا؟ کہا کل نفس، یہ نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت. روح نہیں مرتی، روح کے لیے نہیں ہے. موت کس کے اوپر طاری ہوتی ہے؟ نفس کے اوپر. اور نفس ذائقہ چکھتا ہے کیونکہ چکھنے کا کام ہے ہی نفس کا، اور کوئی چیز نہیں چکھتی. آپ کی عقل کا چکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. چکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ نفس سے. اور موت کیا ہے؟ یہ آخری ذائقہ ہوتا ہے جو نفس نے چکھنا ہوتا ہے. یہ جیسے ہی نفس کو ذائقہ ملتا ہے اس کے بعد اس کا رابطہ بدن سے ہمیشہ کے لیے منقطع، ٹوٹل ڈسکنیکٹیوٹی. پس روح اپنے نازل ترین منزل میں، نازل ترین مرحلے میں نفس کے ذریعے سے بدن سے رابطہ پیدا کرتی ہے. اور جب تک یہ رابطہ باقی رہے نفس ایکٹیو رہتا ہے. رابطہ ختم ہو جائے نفس آٹومیٹیکلی ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب نفس سے اوپر کی چیز ہے عقل. نفس کیا کرتا ہے؟ آپ کے انہی تمام اعضاء سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا ہے، اور کلیکٹ کرنے کے بعد وہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کی عقل کو دیتا ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل اسی ساری انفارمیشن سے قاعدے، قوانین، رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہے. لہذا اب یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید غالباً میں نے پچھلے سال بھی کہی تھی لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا، آپ کا نفس ہے جو آنکھ کے ذریعے سے 2 + 2 4 کو دیکھتا ہے. دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. آپ کی آنکھ میں یہ صرف 4 ہیں، ان کو 2 + 2 کرنا یہ عقل کا کام ہے، نفس کا کام نہیں ہے. بھئی آپ کی آنکھوں میں 4 رہیں گی. اب یہ 4 چاہے 3 + 1 کر کے ہوں یا 2 + 2 کر کے ہوں، یہ آپ کی آنکھ نہیں کرتی. یہ کون کرتا ہے؟ عقل کرتی. لہذا تمام جتنی بھی یہ معقولات ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی عقل سے. یہی آپ کے اندر عقیدہ بناتی ہے، یہی آپ کے اندر رولز بناتی ہے، یہی آپ کے اندر ریگولیشنز بناتی ہے. اور پھر روح کا سب سے افضل اور اشرف ترین حصہ آپ کا نفس ہے، قلب ہے، کہ جس کا کام کیا ہے؟ ایک کام اس کا یہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے انلمیٹڈ کو. عقل کے سطح تک عقل کا کام انلمیٹڈ کو ڈر کرنا نہیں ہے، عقل نہیں کر سکتی. لہذا جب آپ اپنی عقل کو کہیں گے انلمیٹڈ تو آپ کی عقل کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتی. جیسے اگر آپ پائی کی ویلیو نکالنے کے لیے اپنے کمپیوٹر کو کہیں کہ نکالو تو کچھ صفروں کے بعد، کچھ نمبروں کے بعد جا کر فوت ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پائی کی ویلیو کے جو نمبرز ہیں انلمیٹڈ چلتا رہے گا، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا.
نہیں نکال سکتی، دنیا میں کوئی طاقت نہیں نکال سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ ان لمیٹڈ کو درک کر سکے، عقل نہیں ہے. لیکن آپ کے اندر ان لمیٹڈ کی خواہش پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے انسان جس کے اندر ان لمیٹڈ کی خواہش نہ پائی جاتی ہو؟ ہاں، حتیٰ یہ تو انگریزوں نے بھی مان لیا. اکنامکس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے مشہور و معروف جو ڈیفینیشن ہے سر لائنل رابنس نے کیا دی؟ اس نے کہا جی اکنامکس ایک علم ہے جو ان لمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے. تو اتنا تو انہوں نے بھی مانا. کیوں؟ یہ انٹیوشن ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے پہلے سے، یہ اس کا وجدان ہے. اب یہ وجدان جنم کہاں سے لیتا ہے؟ نہ نفس سے لیتا ہے نہ عقل سے. اس وجدان کا تعلق ہے آپ کے قلب سے. قلب ہے جو آپ کے اندر یہ بتاتا ہے کہ کوئی ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے. یہ قلب کا کام ہے، عقل نہیں کر سکتی. بس یہ قلب ہے جو ان لمیٹڈ کو چاہتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے. احاطہ نہیں کر سکتا. یہ بھی احاطہ الگ بحث ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ صرف ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس کی ڈیٹیکشن کس طرح سے ہے؟ جیسے میٹل ڈیٹیکٹر آپ کو میٹل ڈیٹیکٹ کر کے دے گا. ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، اگر کوئی بھی میٹل کی چیز آپ کے کپڑوں میں ہے، آپ گزریں گے، وہ ایک آواز نکالے گا، سگنل دے گا. کیا سگنل دے کر یہ بتائے گا کہ کون سا میٹل ہے؟ یہ بتائے گا کہ کس جگہ پر ہے، کس سائز کا ہے، کس ویٹ کا ہے؟ کچھ نہیں بتائے گا. اس کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ ان کے پاس کوئی میٹل ہے. اسی طرح سے قلب کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ان لمیٹڈ ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، کچھ نہیں بتائے گا. کیا بتائے گا؟ کوئی ان لمیٹڈ ہے. اب جو اکنامکس کے اندر تعریف موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کیا کہا کہ انسان کے اندر یہ ان لمیٹڈ کی خواہش موجود ہے اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور اس لمیٹڈ ریسورسز سے ان لمیٹڈ وانٹس کو پورا کرتے ہوئے میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن کو حاصل کرنا ہے. یہ اکنامکس کی وہ ابتدائی ترین تعریف ہے جو آپ کہیں پہ بھی جا کے پڑھ لیں گے. اس تعریف کے اندر پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس کیا ہے؟ پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر واقعاً آپ کی اندر ان لمیٹڈ کی وانٹ ہے تو لمیٹڈ ریسورسز کبھی بھی آپ کی سیٹسفیکشن کو زیرو سے اوپر نہیں لے کر جا سکتے. یہ سمپل سا قانون ہے. ان لمیٹڈ کے سامنے فائنائٹ نمبر آپ جتنا مرضی بڑا لے آئیں، اٹ از آلویز اکول ٹو زیرو. وہ ہمیشہ زیرو ہوگا، کبھی بھی اس سے زیرو سے اوپر نہیں جا سکتا. تو بس اکنامکس کی ڈیفینیشن میں جو پیراڈاکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ان لمیٹڈ وانٹس ہیں اور آپ اسے لمیٹڈ ریسورسز سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو میکسیمم سیٹسفیکشن تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا سیٹسفیکشن لیول کبھی بھی زیرو سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. تو واحد حل کیا ہے؟ واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنی ان لمیٹڈ وانٹس کو پورا کرنے کے لیے کوئی ان لمیٹڈ تلاش کریں، اور کائنات میں واحد ان لمیٹڈ ذات پروردگار عالم کی ہے. لہذا قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کر کے بتایا، کہا الام آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ صرف اللہ کی یاد سے، صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل ان لمیٹڈ کو چاہتا ہے. واحد لامحدود ذات کائنات میں خدا کی ہے. پس جب دل کا مطلوب خدا ہو جائے، دل خود بخود اطمینان کی منزل پر آ جاتا ہے. دل اطمینان کی منزل پر آ جائے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ علی اکبر کی قربانی دے رہا ہے، عباس کی قربانی دے رہا ہے، قاسم کی قربانی دے رہا ہے، علی اصغر کا جنازہ اٹھا رہا ہے، بہنوں کے پردے دے رہا ہے، یا اپنا سر نو کے سنا پر پہنچا رہا ہے. یہ اطمینان سید الشہداء، یہ نفس مطمئنہ کا اثر ہے. جو قلب اطمینان کی منزل پر پہنچ جائے، یہ قلب کا اطمینان ہے جو عقل کو اطمینان دیتا ہے. یہ قلب کا اطمینان ہے جو نفس کو اطمینان دیتا. اور ایک مرتبہ اگر انسان اس اطمینان کی منزل پر پہنچ جائے تو پھر یہ اطمینان کی قوت ہے کہ پھر
3 दिन की भूख और प्यास में वो सजदा करता है, उस तमाम इत्मीनान के साथ कि जिसकी मिसाल का कायनात में नहीं। हुसैन इत्मीनान रखते हैं, लिहाजा वो मौत की खबर जो हुसैन दे रहे हैं, 2 मुहर्रम को हुसैन करबला की वादी में वारिद हो गए। हुर को इब्न ज़ियाद के कासिद ने आकर खत दिया। इब्न ज़ियाद ने लिखा था, हुर हुसैन को किसी बेआबो गियाह जगह में उतारना, और ये मेरा नुमाइंदा तुझ पर मेरा जासूस है जो तेरी खबर मुझ तक पहुंचाता रहेगा। हुर ने आकर जब ये खबर इमाम को दी कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, तो एक मर्तबा जनाब ज़ुहैरक़ैन ग़ैज़ की हालत में आ गए और इमाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मौला आप हुक्म दें तो हम अभी इस लश्कर के ऊपर हमला करते हैं। छोटा सा लश्कर है मौला, हम इसे तहतेक कर देंगे। और फिर चूंकि जनाब ज़ुहैरक़ैन बसीरत रखते हैं, बसीरत सियासी, बसीरत इज्तिमाई, बसीरत जंगी, लिहाजा फरमाया का मौला इस लश्कर के पीछे जो लश्कर आ रहा है ना, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। अगर वो लश्कर आ गया तो फिर वो बहुत बड़ा लश्कर होगा। मौला आप अभी इजाजत दें कि हम पहले इस लश्कर पर कब्जा कर लें ताकि आगे के लिए हमारे लिए आसानी भी हो जाएगी। इमाम ने फरमाया, ज़ुहैर मैं जंग की इब्तिदा करने वाला नहीं बनना चाहता, जंग की इब्तिदा नहीं करना। ये वो इमाम का असूल है जो पूरी करबला में इमाम के साथ रहा है। लिहाजा आशूर की सुबह भी शिमर कुछ अफराद के साथ आगे बढ़ा और उसने एक मर्तबा इमाम हुसैन की बेहुरमती की, इमाम की तौहीन की। जब उसने ये तौहीन अल्फाज, आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए तो एक मर्तबा जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ग़ैज़ की हालत में, तलवार के दस्ते पर हाथ है, बड़ा लश्कर है, लेकिन औसजा का, मुस्लिम इब्न औसजा का हौसला क्या है, आकर इमाम को फरमाते हैं, मौला आप हुक्म दें तो मैं इस बददहन को अभी सबक सिखा दूं। इमाम ने कहा, मुस्लिम मैं जंग का आगाज करने वाला नहीं बनना चाहता। बार बार इमाम ने, लिहाजा पूरी तारीख इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी भी मकाम पर इमाम ने जंग का आगाज नहीं। हुसैन जंग लड़ने नहीं आए, हुसैन दिलों को फतह करने आए। हुसैन कायनात का इमाम है, जानते हैं असल मकसद और हदफ क्या है, कुलूब को बेदार करना। लिहाजा हुर आपको कूफे से मुखालिफ सिंध में धकेल रहा है और इमाम कूफे की तरफ जाना चाहते हैं। इसी कश्मकश में एक मकाम वो आया कि जहां पर आकर इमाम की सवारी ठहर गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 मरतबा सवारियों को तब्दील किया गया। जब सवारियों ने हरकत नहीं की तो इमाम ने जान लिया कि इल्हाम में यही है कि हमें इसी जगह पर क़याम करना है। लिहाजा इमाम ने हज़रत अब्बास से इरशाद फरमाया, अब्बास इसी ज़मीन पर हमारे खैमों को लगा दिया जाए। खैमे लगने के बाद इमाम ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और जाकर इस बेआब गया मैदान के अतराफ में जो आबादियां हैं उनके बुजुर्गों को बुला कर लाओ। छोटे छोटे पॉकेट्स, छोटी छोटी आबादियां हैं, छोटे छोटे कबीले, उनके बुजुर्गों को बुलाया गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि नबी का नवासा हमारा मेहमान है तो सब इश्तियाक के साथ दौड़ते हुए आए, इमाम के खैमे में जमा हुए। चंद एक बातें हैं जो इमाम ने उनसे कही हैं, उनमें से एक बात ये थी कि इमाम ने सबसे पहले ये पूछा कि ये ज़मीन किसकी मिल्कियत है। जिस कबीले ने बताया कि हमारी मिल्कियत है, इमाम ने उस ज़मीन का सौदा किया, जिस पर वो राज़ी हुए, वो कीमत अदा की और इस ज़मीन को हज़रत ने हिबा किया जनाब अली अकबर के नाम पर।
حسین کسی غیر کی زمین میں دفن ہونا بھی پسند ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے وہاں کے بزرگوں سے پوچھا، کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، ایک بہت ہی بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلاء، اللہ ہمیں کرب اور بلا سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وہ سرزمین ہے عزیزوں کہ جس کے بارے میں روایات نے لکھا ہر نبی کا گزر اس سرزمین سے ہوا اور کوئی نبی بغیر رنج اور تکلیف کے اس زمین سے نہیں گزرا۔ لہذا فرمایا کہ انبیاء کے دور سے لے کر اس وقت تک یہ زمین آباد نہیں ہوئی جب تک حسین نے یہ زمین خرید نہ لی۔ حضرت امیر صفین سے گزرتے ہوئے اسی جگہ پر ٹھہرے اور جب قافلہ رکا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور ایک مرتبہ خواب سے چونک کر بیدار ہوئے، حضرت کے اشک جاری تھے، اور جب اصحاب نے شدت کے ساتھ رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت نے پیشن گوئی کرتے ہوئے خبر دیتے ہوئے بتایا، کہا یہی وہ سرزمین ہے جس پر نبی کا پیارا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے۔ لہذا کربلا سے متعلق خبریں موجود ہیں۔ یہی وہ زمین ہے کہ جس کی مٹی کو اٹھا کر جبرائیل پیغمبر کو دے کر آئے، پیغمبر نے ایک شیشی میں اسے رکھا اور جناب ام سلمہ کو دیا اور کہا ام سلمہ جب اس خاک کو خون میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ لو تو بس جان لینا کہ میرا حسین قتل ہو گیا۔ خیمے لگا دیے گئے زمین کربلا پر۔ جب رات تھوڑی سی بڑھی تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ امام کے پاس آئیں۔ بہن ہیں، امام اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب بی بی داخل ہوئی خیمے میں اور حضرت کو سلام کیا اور حضرت نے چہرے پر نگاہ ڈالی تو نگاہ ڈالتے ہی سمجھ گئے کہ بہن پریشان ہے، اور جیسے ہی امام نے یہ پوچھا، کہا بہن پریشان دکھائی دے رہی ہو، جناب ام کلثوم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونا شروع کیا اور رو کر کہتی ہیں بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے۔ بھائی آپ نے یہاں ٹھہرنے کا قصد تو کر لیا ہے، لیکن جب سے اس زمین پر آئی ہوں بڑے عجیب و غریب سے خیالات آ رہے ہیں دل میں، بار بار ہول سا اٹھ رہا ہے دل میں، ایک خوف اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ بھائی کیا ہم اس جگہ سے کہیں جا نہیں سکتے؟ بس یہ سننا تھا۔ حضرت کی بھی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں اے بہن جان لو خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اے بہن خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا۔ اے بہن یہی وہ زمین ہے جس پر ہماری قبروں کو بنایا جائے گا۔ اے بہن یہی وہ زمین ہے جہاں تمہیں اسیر کر کے لے جایا جائے گا۔ ہاں بہن خدا کی قسم میں نے اپنے جب پیغمبر سے سنا ہے، ہاں عزیزو حسین کربلا کی زمین پر آ گئے، بس 7 دن کا مہمان ہے مولا، 7 دن کی یہ بستی 7 دنوں کے لیے آباد ہوئی ہے، بس عصر عاشور کی صبح ہوگی اور یہ بستی ایسی اجڑی کہ پھر دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ الا ولعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بحق سید الشہداء منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جہاں جہاں مقاومت باطل سے برسر پیکار ہے بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص پارا چنار کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بھی دین دشمن، اہل بیت دشمن، مومنین کی دشمن قوتیں ہیں، عزاداری کی دشمن قوتیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بیمار مومنین جتنے بھی ہیں جنہوں نے دعا کا کہا بار الہ، جو بھی آپ کے مورد نظر ہے سب کو صحت و کامل عاجل عنایت فرما۔ ہمارے بچوں کو امتحانات میں کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔